إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبا ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا یعملون۔ سورۃ النحل کی یہ آیت 97 ہے، 97۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے من عامل صالحا من ذکر او انثی، کوئی مرد ہو یا عورت ہو اگر وہ کوئی نیک عمل سر انجام دے وہو مومن، اور وہ مومن بھی ہو، ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور دیگر اشیاء پر جو کہ معروف ہیں ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، صحیح طور پر ایمان والا ہو، عمل صالح سر انجام دے، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ رب العزت بڑی تاکید کے ساتھ دو تاکیدیں، لام تاکید کا، نون تاکید کا، فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، ہم اسے بہترین زندگی عطا کریں گے، مرد ہو عورت ہو، نیک عمل کرے، مومن ہو، ہم اسے بہترین زندگی عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور صرف بہترین زندگی پر ہی کفایت نہیں بلکہ اسے آج آخرت میں اس کے اس عمل کا بہترین بدلہ بھی دیں گے۔ معنی یہ ہوا کہ آدمی کا سب سے پہلے مومن ہونا شرط ہے۔ یہ بات معروف ہے کہ نیک عمل تو غیر مسلم بھی سر انجام دیتے ہیں۔ اگر نیک صرف اچھے عمل کو کہا جائے، حالانکہ نیک عمل کیا ہے یا عمل صالح کیا ہے، یہ مستقل ایک عنوان ہے جس کو آپ 2 حرفی خلاصہ میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آدمی کا ایمان صحیح ہو، عمل کرنے سے اس کی نیت صرف اللہ کی رضا ہو اور سنت رسول کے مطابق عمل کرے تو وہ نیک عمل ہے، ورنہ چاہے کچھ بھی کرتا رہے اس کا وہ عمل نیک شمار نہیں ہو۔ لیکن بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ کافر بھی بڑے بڑے نیک عمل سر انجام دیتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں آخرت میں کچھ نہیں دے گا۔ اس دنیا میں نیک نامی مل گئی، نیک عمل کر رہے ہیں، نیک نامی مل گئی، لوگوں کی زبانوں پہ آ گیا کہ کیا بات ہے، بڑا کام کیا ہے، بس اتنا ہی ہے، اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اہل ایمان کے ساتھ یہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ ہم انہیں دنیا میں بھی بہترین زندگی عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، یہاں بھی دونوں تاکیدیں، لام بھی تاکید کا، نون بھی تاکید کا، کہ ہم انہیں ضرور بہترین بدلہ عطا کریں گے۔ کس کا؟ ما کانوا یعملون، جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ تو اس دنیا میں اللہ رب العزت ہمیں وعدہ کر رہا ہے کہ جو کرو گے دنیا میں ہی اس کا اچھا بدلہ ملے گا اور آخرت میں بھی اچھا بدلہ ملے گا۔ اور ہمارے یہاں مشہور ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یا کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی، بات تو وہی ہے نا۔ کما تدین تدان، عربی میں مقولہ مشہور ہے کہ جو کرو گے وہ بھرو گے، جو بوو گے وہی کاٹو گے۔
آدمی کیکر جیسا خاردار درخت لگا لے اور کہے کہ اس پہ انگور آئیں گے تو وہ تو نہیں ہوگا. انگور کی بیل لگائے گا تو انگور ملے گا، اور اگر نیک عمل کرے گا تو اس کا نیک بدلہ دنیا میں بھی اللہ دے گا، آخرت میں بھی اللہ دے گا. اللہ رب العزت کا وعدہ ہے جیسا عمل کرو گے ویسا ہی نتیجہ پاؤ گے. مومن کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں، اور غیر مسلم کے لیے صرف دنیا. دنیا میں اللہ انہیں صحت دیتا ہے، اللہ انہیں دولت دیتا ہے، اللہ انہیں اولاد سے نوازتا ہے، یہ اس کے لیے دنیاوی نعمتیں ہیں. لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں، آخرت صرف مومن کے لیے. اور اللہ رب العزت نے یہ خاص احسان فرمایا ہے. صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کافر کو جو کچھ بھی ملنا ہے دنیا میں مل گیا اور بات ختم، لیکن مومن کو اللہ اس کے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے. اور جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اللہ رب العزت نے الجزاء من جنس العمل، میرا خیال ہے لفظ اتنا مشکل نہیں ہے. جزا کا معنی بدلہ، جنس قسم، اسی قسم میں سے الجزاء من جنس العمل، جزا جیسا کرو گے ویسی ملے گی. اللہ رب العزت نے ہمیں یہ وعدہ کیا اور یقیناً یہ وعدہ وہ پورا کرتا ہے، کرتا رہا ہے، کرتا رہے گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے بہت سارے مقامات، ایسے بہت سارے اعمال بتائے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا ہی بدلہ ملے گا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں، اور بعض اعمال ایسے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے احادیث قدسیہ میں اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ یہ کرو گے تو میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا. سنن نسائی میں حدیث ہے ان تصدق اللہ یصدقک، اگر تم اللہ کے ساتھ سچے رہو گے اللہ تمہارے ساتھ سچا رہے گا. اب یہاں ہمارے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے نا دوسرا پہلو، اللہ کے بارے میں ایسا دوسرا پہلو سوچنا بھی گناہ ہے. اگر اللہ کے ساتھ ہم سچے رہیں گے تو وہ ہمیشہ سچا ہے، لیکن ہمارے ساتھ بھی سچا ہوگا. ہم سچ بولیں گے، ہمارے ساتھ سچ کر کے دکھایا جائے گا. یہاں ہم سچے ہوں گے، یہاں اور وہاں اللہ رب العزت ہمیں ہمارے اعمال کا نتیجہ سچا کر دکھائے گا. ترمذی میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احفظ اللہ یحفظ کا. احفظ یحفظ ایک ہی لفظ ہے، جو کرو گے وہ بھرو گے. احفظ اللہ، تم اللہ کو سنبھال کے رکھو، اللہ کی حفاظت کرو. اللہ کو سنبھالنا کیا ہے؟ اللہ کو کسی کا کوئی خطرہ نہیں، اللہ کو کوئی اپنے لیے باڈی گارڈ نہیں چاہیے، اللہ کو ہماری کوئی حفاظت نہیں چاہیے. احفظ اللہ، اللہ کے احکام کی پابندی کرو، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو. یحفظ کا، وہ تمہاری حفاظت کرے گا، بدلہ دینے میں تمہاری حفاظت کرے گا، اس دنیا میں ہر طرح کے شر اور برائی سے تمہاری حفاظت کرے گا. ہماری تو حفاظت کی ہمیں ضرورت ہے، اللہ کو کسی قسم کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت نے ہمارے الفاظ کے طور پر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی زبان مبارک سے بتایا تم اللہ کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کے احکام پر تم عمل کرو، خود کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں وہ تمہیں دے گا. اور ایک قدسی حدیث جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، بندہ نیک نیت ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے نا، اس کی مثال دیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی، اگر کوئی بندہ میری طرف ایک بلشت چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ چل کے آتا ہوں، یعنی اس سے بہت زیادہ. اگر کوئی ایک ہاتھ چل کے آتا ہے میں پورا چل کے آتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے، پیدل آتا ہے، یعنی چلنا شروع کر دیتا ہے، وَإِنْ أَتَانِ يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا،
بخاری اور مسلم میں حدیث قدسی کے الفاظ، اگر وہ میری طرف آرام سے چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا دوڑنا کیا ہے؟ جو اس کی جلالت شان کو لائق ہے، کوئی ہماری طرح کا دوڑنا نہیں۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے لیے تو کوئی مثال دینا ہی جائز نہیں ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثال کوئی نہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف آدمی چلنا شروع کر دے، اللہ اس کی طرف دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ نفس جنس العمل ہو یا نہیں، بندہ چل رہا ہے آہستہ آہستہ، اور اللہ رب العزت اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ جنس العمل، بالکل جو عمل کرے گا اللہ رب العزت اس کا بدلہ اسے اسی طرح کا دے گا۔ اور اللہ رب العزت کا ارشاد ہی دوسری صحیح حدیث قدسی میں ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، میرے بارے میں وہ جو بھی گمان کر لے گا میں اس کے لیے اسی طرح کا ہو جاؤں گا۔ بعض لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا دل ہی دل میں عجیب قسم کی باتیں، پھر اپنے لوگوں کے ساتھ ہی باتیں، مدتیں ہو گئی ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، کوئی سنتا نہیں، اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں، کچھ ہوتا نہیں، اللہ سے مایوس ہے نا یہ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں انا عند ظن عبدی بی، بندہ میرے ساتھ جو گمان لگا لے گا میں اس کے مطابق، اچھا گمان رکھے گا تو میں اس کے لیے اچھائی کروں گا، اس کے لیے اچھا ہی ثابت ہوں گا۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا ان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، اگر وہ بندہ اپنے دل ہی دل میں مجھے یاد کرتا ہے، یاد کر رہا ہے لیکن دل ہی دل میں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں اپنے اس بندے کو دل ہی دل میں یاد کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا اپنے بندے کو یاد کرنا آپ سمجھ سکتے ہیں، اس کی نعمتوں کی بارش شروع ہو جائے گی۔ اللہ کا اپنے بندے کو یاد کرنا دل میں ہو یا جس بھی حالت میں ہو، گویا کہ وہ بندہ اللہ رب العزت کی نظر میں ہے، نظر کرم میں ہے۔ ان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی وان ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہم، اگر بندہ کہیں اکٹھی جماعت میں بیٹھ کر میرا ذکر کر رہا ہے، اللہ رب العزت ہماری اس جماعت کو وہ جماعت بنا لے، ہم سارے جماعت میں اس وقت اللہ کا ذکر کر رہے ہیں نا، اگر کہیں بندہ جماعت میں بیٹھ کر میرا ذکر کر رہا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ذکرتہ فی ملأ خیر منہم، میں ان بندوں کی جماعت سے بدرجہ بہتر جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اور وہ کون ہیں؟ اللہ کے فرشتے، انسان سے بدرجہ بہتر۔ انسان چاہے کتنا بھی پارسا کیوں نہ ہو، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، اور فرشتے وہ مخلوق ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ انہیں جو حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا گیا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اپنے لوگوں کی جماعت میں بیٹھ کر مجھے یاد کرتا ہے، میں ان لوگوں کی جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں جو ان بندوں سے بدرجہ بہتر ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یاد کرے وہ یاد کرتا ہے، اور اگر ہم بھول جائیں تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، مانا تو یہ ہوگا کہ ہم بھول گئے تو وہ ہمیں بھول جائے۔ بھولنا اللہ رب العزت کی صفت نہیں ہے، وہ کبھی نہیں بھولتا۔ بھولنا ایک عیب ہے اور اللہ ہر طرح کی عیب سے پاک ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے جزائے عمل کا من جنس العمل، وہ یہی ہے کہ بندہ بھولتا ہے مجھے اور میں اس کو بھلا دیتا ہوں۔ اللہ بھولتا نہیں، وہ اس کو بھلا دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بندے کے ساتھ کس قسم کا رویہ، کس قسم کا طریقہ اپنا رکھا ہے، اللہ کی سنت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ بندے تین طرح کے ہوتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث، تین طرح کے بندے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ وہ ہے جو اللہ سے پناہ طلب کرتا ہے، اللہ کی طرف لوٹتا ہے، اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے پناہ دے دیتا ہے۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے جو اللہ سے حیا کرتا ہے، کبھی کوئی غلط کام اندر اندھیرے میں چھپ کر کرنا چاہے تو اسے یاد آ جاتا ہے کہ مجھے اور تو کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے یہاں میں آپ دنیا کے سامنے عموماً کچھ اور ہوتے ہیں، چوں بخلوت می روند کار دیگراں کھڈند، جب ہم خلوت میں چلے جاتے ہیں تو پھر ہمارے کرتوت کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے پارس صاحب، مولانا صاحب، شیخ صاحب، حاجی صاحب، لوگوں کے سامنے کیا بات، اس کے خلوت کے حالات، اس کے خلوت کے اوقات دیکھو وہاں وہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ سے شرم کھا گیا، اللہ کے سامنے حیا کر گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ سے حیا کرتا ہے اللہ اس سے حیا کرتا ہے۔ بندہ اگر اللہ سے حیا کرے اللہ اس کے معاملے میں اس سے حیا کرتا ہے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ، تیسرا آدمی وہ ہے کہ جو اللہ سے منہ پھیر لیتا ہے۔ اللہ سے جس نے منہ پھیر لیا فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، اللہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے۔ اب اللہ رب العزت اتنا رحیم، اتنا کریم ہے کہ اس نے منہ پھیرا ہوا ہو تب بھی وہ بھوک کو نہیں مارتا۔ اگر اللہ کا غصہ کہیں ہماری طرح کا غصہ ہو، ہمارا غصہ ہو تو آپ کو معلوم ہے نا بڑے بڑے پارسا گر جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ لے لیں، انبیاء کے بعد انسانوں میں سے سب سے بہترین شخص ہے۔ انبیاء کے بعد جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی تو ان کے ایک رشتہ دار تھے مصطح بن اساسہ، وہ بھی اس تہمت میں شریک ہو گئے۔ منافقین نے تہمت لگائی، یہود و نصارہ پیچھے لگ گئے اور بعض مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے، ان میں ایک مصطح بھی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا معاملہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کا معاملہ ہے، لیکن پروپیگنڈا مشرکین کا، منافقین کا اتنا زبردست تھا کہ بعض مسلمان، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ وہ بھی ان میں شامل ہو گئے، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی بہن وہ بھی شامل ہو گئیں، مصطح بن اساسہ بھی شامل ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلا کہ مصطح بھی ان میں شامل ہیں، ان کے ساتھ یہ مالی تعاون کیا کرتے تھے، فوری طور پر تعاون بند کر دیا۔ ہمارا غصہ تو یہ ہے نا، اتنا پارسا شخص، اتنے اعلیٰ مقام پر پہنچی ہوئی شخصیت، لیکن غصہ آیا، کہا کہ میں آج کے بعد تیرا تعاون نہیں کروں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ فوری طور پر حضرت ابو بکر صدیق نے اس معاملے کو رفع دفع کیا اور مصطح کے ساتھ دوبارہ تعاون کرنے کا وعدہ کر لیا اور تعاون شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت ناراض بھی ہو، اعراض بھی کر لے، بندہ جو اعراض کرتا ہے اللہ اس سے اعراض کر لیتا ہے، باوجود اس کے کہ اللہ اس پہ راضی نہیں، اعراض کیے ہوئے لیکن روزی روٹی چل رہی ہوتی ہے یا نہیں۔ کافروں کو دیکھیں، مشرکوں کو دیکھیں، فاسقوں کو دیکھیں، فاجروں کو دیکھیں، جتنے چاہے بڑے گناہگار کیوں نہیں ہیں، روٹی مل رہی ہے، مزے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اصل اللہ رب العزت ان کی طرف سے اعراض کیے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرا آدمی جو اللہ سے اعراض کرتا ہے اللہ اس سے اعراض کر لیتا ہے۔ قرآن کریم میں ایسے بہت سارے الفاظ ہیں، جیسا ہم کرتے ہیں ویسا ہی اللہ ہمیں بدلہ دیتا ہے یا ویسا ہی اللہ کرتا ہے۔ ایک لفظ مکر کا ہے قرآن کریم میں، مکروا ومکر اللہ، مکروا مکرا ومکرنا مکرا
وہم لا یشعرون، ان لوگوں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ساتھ مکر کیا اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے. اور ایک جگہ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین مکر. اب یہ مکر ہمارے والا مکر نہیں ہے. اللہ رب العزت کی جلالت شان کو جو لائق ہے اس نے وہ تدبیر کی. ہم کرتے ہیں، ہمارا مکر خباستوں پر مبنی ہوتا ہے. لیکن اگر کہا جائے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک نہیں کئی چیزیں، وہ بھول گئے اللہ کو، اللہ نے انہیں بلا دیا. انہوں نے مکر کیا، اللہ نے ان کے ساتھ مکر کیا. اور یخادعون اللہ وہو خادعہم، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے. اللہ کا دھوکہ دینا جو اس کی جلالت شان کو لائق ہے. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، سورہ صف. جب لوگوں کے دل بہکے، اللہ نے ان کے دلوں کو بہکا دیا. اللہ رب العزت بندے کا جو عمل ہے، جو کرتوت ہے، لفظی طور پر بھی اسی طرح کے الفاظ اللہ نے استعمال کیے. اور اگر سزاؤں کی باری آتی ہے، اللہ رب العزت جس طرح کا کسی کا عمل ہے اسی طرح کی اس کو سزا بھی دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے نفس کو مارتا ہے، خودکشی کرتا ہے، سوئسائڈ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس چیز سے اس نے اپنے آپ کو مارا ہوگا اللہ رب العزت اسی کا اس کو عذاب دے گا اور قیامت تک وہ اسی طرح اپنے آپ کو مارتا رہے گا. بظاہر دنیا سے تو معاملہ ختم ہو گیا نا. اگر اس نے زہر پھانکا ہے، زہر پھانکا 2-4 منٹ 10 منٹ میں یہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے، اب معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا. یہ جان اللہ کی امانت تھی، اللہ کی امانت میں اس نے خیانت کی، جلد بازی کی، جان لی. اب یہ قبر میں ہے اور قیامت آنے تک اس کو یہ عذاب دیا جاتا رہے گا کہ اگر اس نے زہر کھایا تو زہر کھا کے مرنے کی تکلیف مسلسل، اگر اس نے اپنے آپ پیٹ میں چاقو گھونپا ہے چاقو کی تکلیف مسلسل، اگر اس نے پھانسی لی ہے تو پھانسی کا عذاب مسلسل. جیسا کرو گے ویسا بھرو. اب اپنی جان لینے کے بارے میں بھی اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بھی اسی طرح کے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. انفق، خرچ کرو. نفاق ہے نا، انفاق، نفاق نہیں انفاق. انفق انفق علیک، اللہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں ہے، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تم پر خرچ کرے گا، اللہ تمہیں عطا کرے گا. تم اللہ کی راہ میں غریبوں مسکینوں کو دو گے، اللہ رب العزت تمہیں دے گا. انفق انفق علیک، انفاق دونوں طرف. اور قرآن کریم میں سورہ محمد کی آیت 7 ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم. نصر ہوا نا، یہاں بھی نصر وہاں بھی نصر. تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. پھر یہاں معاملہ وہی آ گیا کہ ہم اللہ کی مدد کیا کریں گے. جس طرح شروع میں بات آئی کہ ہم اللہ کی حفاظت کیا کریں گے، اس کو ہماری حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں. تم اللہ کی حفاظت کرو، اس کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا. اور تم اللہ کی مدد کرو، اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کے نبی کی شریعت کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور سورہ بقرہ کے شروع میں ہی ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرے وعدے پورے کرو میں تمہارے وعدے پورے کروں گا. ہم نے اللہ کے ساتھ کوئی وعدے کر رکھے ہیں یا نہیں؟ ایک وعدہ تو بڑا مشہور ہے کہ جو ہم اپنے ہوش میں آنے سے بھی پہلے کیے ہوئے ہیں. اور اگر آدمی کہے کہ ہمیں تو یاد ہی نہیں، ہمیں تو اس وقت ہوش بھی نہیں تھی، یاد اللہ رب العزت نے کروا رکھا ہے. قرآن کریم میں اس وعدے کا ذکر موجود ہے. ہم سے اللہ نے سوال کیا، آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا اور سوال کیا الستو بربکم، اے لوگو کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
تو کیا کہا گیا ہے وہاں؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ تم میرے ساتھ یہ وعدہ کر چکے ہو، تم اپنا وعدہ پورا کرو، مجھے رب مانو، صحیح مانو میں اوف بعہدکم، تو میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کروں گا۔ اب اندازہ کریں کہ ہر جگہ لفظ بھی وہی، اوفو اوف، عہدی عہدکم، تم اپنے وعدے پورے کرو، میں تمہارے وعدے پورا کروں گا۔ اور جو آدمی نیک عمل کرتا ہے لیکن اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ اللہ خوش ہوگا، ریاکاری کرتا ہے، لوگوں کو سناتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سمع اللہ بہی، جو دنیا میں لوگوں کو سنا کے کچھ کرتا ہے کہ یہ دیکھو میں کیا کرنے جا رہا ہوں، نیت یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بڑا سخی، بڑا غنی، بڑا یہ بڑا وہ، سمع اللہ بہی، قیامت کے دن اللہ لوگوں کو سنا دے گا، لیکن اجر کا معاملہ ختم ہو گیا۔ یہاں لوگوں نے سن لیا، وہاں لوگ سن لیں گے۔ وَمَن یُرَاعِ اللَّهُ بِهِ، اگر کوئی ریاکاری کرتا ہے، سنا کے ریاکاری وہ بھی ریاکاری ہے اور دکھا کے ریاکاری بھی ریاکاری، اگر کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے یُرَاعِ اللَّهُ بِهِ، تو اللہ قیامت کے دن لوگوں کو دکھا دے گا کہ یہ فلاں ہے۔ جس طرح کا کوئی عمل کرے اللہ رب العزت اسے اسی طرح کا بدلہ دیتا ہے۔ آدمی بظاہر یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، مجھے جو میں کر رہا ہوں مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، مجھے کوئی سن نہیں رہا، لیکن اللہ رب العزت ہر جگہ اسے دیکھتا ہے، کہاں کیا کر رہا ہے اللہ رب العزت کی نظر میں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی زناکار ہے تو اسے اللہ رب العزت اس کا بدلہ کیسے دے گا؟ کوئی آدمی کسی کی عورت کے ساتھ زنا کر رہا ہے، کوئی اس کی عورت کے ساتھ کر رہا ہے، اور یہ باقاعدہ قاعدہ اور اصول ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من یستعفف یعفہ اللہ، اگر کوئی عفت پاک دامنی اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ اسے پاک دامن رکھے گا، اور اگر کوئی آدمی پاک دامن نہیں رہتا، دوسروں کی بہو بیٹیوں سے زنا کرتا ہے، اس کی بہو بیٹیوں کے ساتھ کوئی دوسرا زنا کرے، دنیا میں ہی اس کو اس کا بدلہ مل جائے گا۔ ایک بڑی مشہور مثال ہے، کوئی نیک آدمی تھا، تاجر تھا، اس نے اپنے بیٹے کو اچھی تربیت دے رکھی تھی، تجارت کے موقع پر کہیں بھیجا، کسی دوسرے ملک میں گیا جہاں اس بچے سے غلطی ہو گئی، بچے سے غلطی ہو گئی، کسی لڑکی کے ساتھ اس کی ملاقات ہو گئی اور اس نے بوسہ کر لیا، رہا یہیں تک بوسہ کر لیا۔ یہ لڑکا ملک سے باہر ہے یا علاقے سے باہر ہے، اور گھر میں جو پانی بھرتا تھا، بڑا آدمی تھا، اس کے گھر میں نوکر چاکر تھے، پانی والا سقا جس کو کہتے ہیں، ساقی ہے نا، ساقی اور سقا، گھر میں دیکھا کہ اس لڑکے کی بہن اس کا بوسہ وہ ساقی کر رہا ہے، اور کہیں سے باپ کی نظر پڑ گئی اور وہ خاموش ہو گیا، بوسہ ہوا، دونوں طرف بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ بیٹا واپس آیا تو سب سے پہلے باپ نے بیٹے کو بٹھا کے پوچھا کہ بیٹا مجھے سچ بتاؤ۔ عقل مند لوگ جو ہیں وہ بات کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ کہا بیٹا مجھے سچ بتاؤ، کیا تم نے کہیں سفر کے دوران کوئی غلطی کی ہے، کوئی گناہ کیا ہے؟ بیٹا سمجھ گیا کہ جو میرا باپ اتنی باریکی سے پوچھ رہا ہے کچھ نہ کچھ ہے۔ کہا ابا جان اس طرح مجھے شیطان نے بہکا دیا، میں نے کسی لڑکی کا بوسہ کیا ہے۔ تو کہا یہ کلمات عربی میں معروف ہیں،
دقہ بدقہ، ان زدتا زاد السقہ، یعنی تم نے بوسہ کیا، اس نے بوسہ کیا، بات ختم ہو گئی، اگر تم ذرا آگے بڑھتے تو ہمارا ساتھی جو ہے وہ بھی آگے بڑھ جاتا۔ آدمی زناکار ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اکیلا میں جو چاہے کر رہا ہوں، اس کے گھر میں یہ فعل واقع ہوگا، اس کی آنکھوں کے سامنے نہ ہوگا لیکن ہوگا۔ اور اگر کوئی عفت و پاک دامنی اختیار کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت اسے عفیف اور پاک دامن رکھے گا۔ ہمارے یہاں ایک عادت ہوتی ہے، اگر کسی کی چھوٹی سی بھی غلطی ہے تو ہم معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے، حالانکہ معاف کرنا جو ہے یہ بہت اچھی صفت ہے، دوسروں پر رحم کھانا بہت اچھی صفت ہے۔ اگر کوئی رحم کھاتے ہوئے کسی کو معاف کر دیتا ہے، اس کے بارے میں سنن ابو داود میں حدیث ہے، الراحمون یرحمہم اللہ یرحم الرحمن، اگر کوئی دوسرے پر رحم کھاتا ہے اس پر رحمان رحم کھائے گا، اللہ اس پر رحم کھائے گا۔ اور ایک موقع پر حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کسی کو کچھ دینا چاہ رہی ہیں، کوئی فقیر آیا، کوئی مسکین آیا، سائل آیا، یہ اس کو دینا چاہتی ہیں، کوئی پیسے کی پورلی سامنے رکھی، اب اس میں سے نکال کے گننا شروع کیا کہ میں اس کو کتنے دیتی ہوں، گننا شروع کیا تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا۔ آپ نے فرمایا اسماء انفقی، بے حساب جو ہاتھ میں آتا ہے دے دو، یہ نہیں کہا کہ سارے نکال کے دے۔ صدقہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ خیر الصدقات ما کان عن ظہر غنن، بہترین صدقہ وہ ہے کہ صدقہ کرنے کے بعد آگے دوسروں سے نہ مانگنا شروع کر دیں، یعنی اپنے پاس کچھ رکھو، وہ نوبت نہ آ جائے کہ تم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا لو۔ لیکن یہ کہ گن گن کے صرف اتنے ہی دینے ہیں، فرمایا انفقی، دے دو، ولا تحصی، اور گنتی مت کرو، فیحصی اللہ علیک، اگر تم گن گن کے دو گی تو تمہیں اللہ گن گن کے دے گا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ قرآن کریم میں، حدیث شریف میں ایک دو نہیں، ایسے بکثرت مقامات موجود ہیں کہ جو عمل ہمارا وہی ہمارے ساتھ کیا جائے گا۔ دو بیویوں والے عموماً ایک بیوی کے ساتھ بڑے اسپیشل ہوتے ہیں، اور دوسری بیچاری لٹک رہی ہوتی ہے، وہ نہ بیواؤں میں اور نہ سہاگنوں میں، نہ مطلقوں میں اور نہ ہی کسی دوسرے میں وہ پڑی ہے۔ اور ایسے واقعات سننے میں آتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی ایسا آ جاتا ہے، کہیں جو بڑی نہیں، وہ بیچاری بیمار شمار رہتی ہے، یعنی اس کو بالکل چھوڑ رکھا ہے کہ وہ بیمار شمار رہتی ہے، اس لیے ہمارا اس کے ساتھ کوئی اتنا تعلق نہیں، خرچہ دے رہے ہیں اور بس۔ یہ ایک طرف مائل ہو گیا نا، ایک کو چھوڑ دیا اور ایک طرف مائل ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایسا آدمی یاتی یوم القیامہ وشقہ مائل، یہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کا ایک پہلو لٹکا ہوا ہوگا، یہ ایک بیوی کی طرف لٹک گیا، قیامت کے دن اس کا ایک پہلو لٹکا ہوگا، جیسے کوئی آدمی مشلول ہوتا ہے، فالج زدہ ہوتا ہے، ایک پہلو پورا لٹک گیا نا اس کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دو بیویوں والا اگر ایک بیوی کی طرف دنیا میں لٹک جائے، قیامت کے دن اللہ اس کو ایک پہلو پر لٹکا دے۔ ایک ایک کام کی ایک ایک مثال، ایک دو نہیں، بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جیسا کوئی آدمی کرتا ہے اللہ رب العزت اسے ویسا ہی بدلہ دیتا ہے۔ آدمی حج کی حالت میں وفات پا جائے، احرام کی حالت میں ہو، تو آپ نے سنا ہوگا نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی اونٹنی سے گرا اور فوت ہو گیا، احرام کی حالت میں تھا۔ آپ نے فرمایا اس کو غسل دو، اس کو کفن دو، ولا تغطوا راسہ، اس کے سر کو نہ ڈھانپو کیونکہ یہ احرام کی حالت میں ہے، ولا تحنطوہ،
اور اسے خوشبو بھی نہ لگاؤ، کیونکہ احرام کی حالت میں خوشبو لگانا منع ہے۔ سر ننگا رکھو، خوشبو نہ لگاؤ۔ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، قیامت کے دن جب اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو یہ لبیک اللہم لبیک پکارتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ دنیا میں وہ لبیک پکار رہا تھا، آخرت میں اللہ نے اس کو اتنا مقام دیا کہ قبر سے اٹھتے ہوئے بھی وہ تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ غرض یہ کہ ایسے بہت سارے اعمال ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان کا اسی طرح کا بدلہ دیتا ہے، دنیا میں دے، آخرت میں دے۔ اور اگر ہم دوسروں کے چھوٹے موٹے گناہوں کو، غلطیوں کو جو خاص طور پر ہمارے تعلق سے ہوتے ہیں، اگر ہم ان کو معاف کر دیں تو اللہ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ہمیں تو یہ عادت نہیں ہے نا معاف کرنے کی۔ حضرت ابوبکر صدیق سے بڑا ہمارے یہاں کون مسلمان ہوگا؟ وہ بھی فوری طور پر معاف نہیں کر پائے، فوری طور پر غصہ آیا اور اس کی ایڈ بند کر دی، تعاون مدد جو کرتے تھے بند کر دیا۔ اگر کوئی آدمی کسی میں کوئی غلطی دیکھے، آپ کی نسبت اس نے کوئی کوتاہی کی ہے، اس سے آپ نظر انداز کر دیں، اسے آپ معاف کر دیں، آپ اسے معاف کریں گے، قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں معاف کرے گا۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حسان ظفر یہاں شاید بیٹھے تھے یا چلے موجود ہیں، یہ پیچھے بیٹھے ہیں۔ ان کے والد کل فوت ہو گئے ہیں، ظفر الحق صاحب۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس برخوردار کو، حسان کو صبر و ہمت سے نوازے، اور ان کے گھر والوں کو سب کو صبر و ہمت عطا فرمائے۔ کسی نے لکھا ہے کہ ہمارے بہنوئی جناب مقصود احمد صاحب آج صبح کراچی میں کووڈ کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جنہوں نے لکھا ہے یا جو مقصود صاحب ہیں ان کے جو بھی پسماندگان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صبر و ہمت عطا فرمائے۔ ذاکر بھائی دہلی کے، ان کی والدہ کی صحت نازک ہے، نازک یعنی خراب ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنے دوسرے مریض بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازے۔ قرآنی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اس میں صلاۃ اور سلام کے معنی، اور آج کل جمعہ بعد سلام پڑھنے کا عمل کیسا ہے؟ جمعہ کے بعد سلام پڑھنے کا عمل کیسا ہے؟ یہ پاکستان میں ہی ہوگا، یہاں تو نہیں ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سوال کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے کہ اے اللہ کے نبی، ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ سلام کیسے کرنا ہے، صلو علیہ وسلم تسلیما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ یعنی درود اور سلام، یہ دو چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ خود درود بھیجتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ سلام کیسے بھیجنا ہے، اور وہ کیسے معلوم ہو اور کہاں تھا سلام؟ اتحیات میں بیٹھ کر ہم کہتے ہیں نا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ ہے سلام۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں سلام کرنے کا تو پتہ چل گیا کہ سلام کیسے کرنا ہے، فکیف نصلی علیہ، ہم کیف نصلی علیک، ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کے سیغے سے فرمایا فقولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ جو درود ابراہیمی ہے پورا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کے سیغے ساتھ، آرڈر کے ساتھ فرمایا کہ یہ درود پڑھا کرو۔ سب سے بہترین سیغہ ہے درود شریف کا، جسے نماز میں درود ابراہیمی نماز میں رکھا گیا ہے۔ تو یہ ہے صلاۃ و سلام، اور یہ کہاں ہے؟ جمعہ کے بعد ہے یا ہر نماز میں، ہر قعدہ میں؟ ہر نماز کی ہر قعدہ میں یہ درود و سلام ہوگا۔
اب رہا مسئلہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن مجھ پر بکثرت درود پڑھو، اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ جمعہ کے دن بکثرت درود کا معنی کیا؟ آپ فجر سے لے کے مغرب تک جب جب موقع ملے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد پورا پڑھیے۔ مختصر ہے علیہ الصلاۃ والسلام، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مختلف کلمات، مختلف سیغے، اور درود شریف کے 9 سیغے صحیح سند سے کتب حدیث میں موجود ہیں۔ ہماری ایک کتاب ہے درود شریف کے حوالے سے، اس میں ہم نے ان سب کا ذکر کیا سند کے ساتھ، باقاعدہ حوالوں کے ساتھ، کہ یہ 9 سیغے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ان 9 میں ایک بات ذہن میں رکھ لیں، ہمارے یہاں جو مروج ہے پاکستان میں، انڈیا میں بھی ہوگا، کہ نماز پڑھی، جمعہ پڑھا، اب سب یہاں تو لوگ چلے گئے نا، یہاں تو مکس ہوتے ہیں، اردو والے عربی والے، وہاں سارے اردو والے ہیں۔ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، اب یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر شروع ہو جاتے ہیں پورے زور سے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ ثابت نہیں، یہ انداز ثابت نہیں کہ کسی جگہ مل کر باقاعدگی سے پورا اجتماعی انداز اختیار کر کے درود السلام پڑھا جائے۔ پڑھیے، سارا دن پڑھیے، ساری عمر پڑھیے، دن پڑھیے، رات پڑھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ میں دعا میں آپ کے لیے کتنا درود کا حصہ رکھوں؟ یا میں دعا مانگتا ہوں، اس میں درود کا حصہ آپ کے لیے میں رکھوں تو کتنا رکھوں؟ پہلے اپنا اندازہ بتایا کہ میں مثال کے طور پر میں اگر 1 گھنٹہ دعا مانگتا ہوں تو اس میں سے 25 منٹ جو ہیں وہ میں صرف درود پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، فَإِنْ زِدْتَ، اگر اس سے بھی کچھ زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آج کے بعد 1/3 33% درود رکھوں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کرو تو اچھا ہے۔ کہتے ہیں میں 3%، 3/4 یعنی 75% کروں گا۔ فرمایا اچھا ہے، لیکن اور کرو تو اچھا ہے۔ صحابی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں سارا درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو نبی سے فرماتے ہیں کہ تمہیں مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ دعا تو مانگتے ہیں نا مانگنے کے لیے، تم درود پڑھتے رہو گے، تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ تمہاری ہر حاجت کو پوری کرتا چلے گا۔ درود ہے یہ ہم نے سارا کچھ اٹھا دیا، یا اذان سے پہلے درود رکھ لیا، اذان شروع کرنے سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ 1 2 4 6 مرتبہ کہہ کے اچھی طرح گلا صاف کر کے پھر اذان شروع کر دی۔ جب تک سپیکر نہیں تھے یہ انداز نہیں تھا، یہ آپ سب لوگ جانتے ہو۔ سپیکر آئے تو یہ کھاتا کھل گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی مقام، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان کہتے رہے، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ اذان کہتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مؤذن تھے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا، وہ اذان کہتے رہے۔ ایک چوتھے مؤذن بھی تھے، کسی مؤذن کی اذان میں یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ پہلے یہ صلاۃ والسلام پڑھنے کے بعد اذان شروع کیا کرتے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، نہ خلفاء راشدین نے کی، نہ صحابہ نے کی۔ ہم اگر کریں گے تو اس کا معنی کیا ہوا کہ ہم اپنی طرف سے ایک عمل جو ہے شروع کر رہے ہیں۔ درود شریف پڑھیں، مسلسل پڑھیں، جتنا چاہے پڑھیں، لیکن اس کو اس اذان سے پہلے یا جمعے کی نماز کے بعد کی خاص نہ کر دیں، کھلا چھوڑ دیں۔ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اس کے لیے صدقہ جاریہ کی آج کل کوئی آسان اور عملی شکل کے لیے کوئی تعلیم یا راستہ۔ صدقہ جاریہ کا معنی یہ ہے کہ جو عمل کافی دیر تک، کوئی چیز، کوئی کام کافی دیر تک چلتا رہے، جب تک وہ چلتا رہے گا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ کی مسجد ہے، یہ تو شاہی مسجد ہے نا، یہ تو ملک فہد کی مسجد ہے، اس کو تو کوئی ایسی ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ہماری مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کہ پنکھا چاہیے، لائٹ چاہیے، نلکا چاہیے پانی والا، قالین چاہیے، دری چاہیے، اس طرح کی چیزیں چاہیے، تو وہاں خرچ کریں۔ وہ ظاہر ہے کہ اگر آپ نے ایک مرتبہ قالین ڈال دیا تو یہاں تو 1 2 سال میں بدل دیتے ہیں، ہمارے یہاں تو مدتوں چلتا ہے۔ پنکھا لگا دیا، نلکا لگا دیا، یہ چیزیں مدتوں چلنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ زیادہ توفیق دے،
مسجد کے بنانے میں کچھ حصہ ڈال دیں، جب تک مسجد کی بلڈنگ رہے گی ثواب پہنچتا رہے گا۔ دینی مدارس ہیں، مدارس دینیہ کی ضروریات میں سے مختلف چیزیں ہیں۔ مدرسے میں کوئی کمرہ بنا دے، مدرسے والوں کو کتابیں خرید کے دے دیں، جو کتابیں وہ بچے پڑھتے ہیں سال ہر سال وہ کتابیں پڑھی جائیں گی۔ مدرسوں کی لائبریری میں کتابیں خرید کے رکھوا دیں، نئی کتابیں چھپوا کر عوام میں بانٹ دیں۔ یہ سارے صدقات جاریہ ہیں۔ پانی کا صدقہ جو ہے اس کو سب سے زیادہ پسند کیا گیا کہ اگر آپ پانی کا صدقہ کرتے ہیں، کوئی ہینڈ پمپ لگوا دیتا ہے، کوئی ڈونکی پمپ ہے، کئی مختلف پمپ ہیں، مسجدوں میں لگوائیں، کھلی جگہوں پہ لگوائیں، تو یہ ہے صدقات جاریہ۔ آج کے دور میں آپ جو آپ کی توفیق ہے اس کے حساب سے کچھ بھی لے کے اللہ کی راہ میں وقف کر دیں گے تو وہ ہوگا صدقہ جاریہ۔ جب تک وہ چیز زیر استعمال رہے گی آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ لیکن اگر آپ نے مسکینوں کو کھانا کھلا دیا تو صدقہ تو ہے نا وہ بھی، لیکن وہ جاریہ نہیں ہے۔ انہوں نے کھانا کھایا، دعا مانگی، زبان سے مانگے نہ مانگے آپ کو ثواب ہو گیا۔ اس کی نسبت اگر کپڑا لے کے دیں گے تو وہ تو فوری طور پہ پہنا اور ختم نہیں ہوا نا، وہ ٹیشو پیپر تو ہے نہیں، وہ تو رہے گا، وہ ثواب چلتا رہے گا۔ اس طرح کا کوئی بھی کام ہو جو دیر تک چلتا رہے وہ ہے صدقہ جاریہ، اور اس کا ثواب آدمی کو جب تک وہ چیز زیر استعمال رہے گی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور اسی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بندہ جب فوت ہوتا ہے، اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، آدمی فوت ہو جائے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا، تین چیزیں جاری رہیں گی۔ علم ينتفع بہ، علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، کتاب ہے، قرآن کریم ہے، کسی کو علم سکھلا دیا، کسی کو قرآن کریم حفظ کروا دیا، یہ ہے علم ينتفع بہ۔ صدقۃ جاریہ، مدرسے میں، مسجد میں کہیں کوئی چیز پکی لگوا دی، حتیٰ کہ محلے میں، آپ نے محلے میں کوئی نلکا لگوا دیا جہاں ضرورت تھی، کوئی پبلک لیٹرین بنوا دی جہاں ضرورت تھی، تو یہ جب تک سلسلہ چلتا رہے گا ثواب ہوتا رہے گا۔ اور تیسری چیز ہے ولد صالح یدعو لہ، نیک بیٹا یا نیک بیٹی، ولد میں دونوں آتے ہیں۔ جس کی اولاد نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لا ولد کہتے ہیں نا، لا ولد، یعنی اس کا بیٹی بیٹا کوئی نہیں تھا۔ ولد صالح، نیک اولاد ہو جو اس کے لیے جب تک دعائیں مانگتی رہے گی اس کو اس کا ثواب ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگ کو نیک عمل کی